ایرانی وزیر خزانہ سید علی مدنی زادہ کے مطابق نئے معاہدے کے بعد ملک پر عائد آئل پابندیاں ختم ہو گئیں۔ ایران بغیر کسی رکاوٹ کے خام تیل فروخت کر سکے گا۔ اس سے پہلے امریکی صدر کی دھمکی کے باعث مذاکرات کچھ دیر تعطل کا شکار رہے۔ ایرانی وفد نے دھمکی پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کے دوران معاہدے کے تکنیکی نکات پر بات چیت کی گئی۔ مذاکرات کا پہلا دور 80 منٹ تک جاری رہا۔ جوہری پروگرام، منجمد اثاثے اور ایران عائد پابندیاں زیر غور آئیں۔ ایرانی وفد نے لبنان پر اسرائیلی جارحیت اور زیر قبضہ علاقے سے انخلا نہ ہونے کا معاملہ اٹھایا۔ ایرانی وفد کی سربراہی محمد باقر کالیباف نے کی۔ عباس سراخشی، کاظم غریب آبادی، اسماعیل باقائی اور دیگر شریک ہوئے۔ امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی اور قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بطور ثالث شریک ہوئے۔ فریقین مذاکراتی بیٹھک سے قبل لیک لوسن سمٹ کے کانفرنس ہال پہنچے۔ میزبان پاکستانی قیادت نے امریکی اور ایرانی وفود کا خیر مقدم کیا۔ مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام امریکہ کی ترجیح ہے۔ امید ہے ایران مذاکرات میں مثبت کردار ادا کرے گا۔ صدر ٹرمپ لبنان میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی میڈیا سے گفتگو، بولے پاکستان کے کردار کو دنیا بھر میں سراہا گیا ہے۔ قیام امن کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار لائق تحسین ہے۔ صدر ٹرمپ بھی کہہ چکے عاصم منیر ایک بہترین سپہ سالار ہیں۔ جے ڈی وینس مزید بولے، صدر ٹرمپ چاہتے ہیں نئی شروعات کی جائیں، ایرانی عوام سے تعلقات بہتر بنائیں، ایسا مستقبل ہو جہاں سب مل کر امن و خوشحالی کے لیے کام کریں۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن نے کہا، آج کی ملاقات امن کے حصول کی شروعات ہیں۔ مذاکرات نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کی سلامتی اور عالمی معیشت کے لیے اہم ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایران فوری طور پر لبنان میں اپنی پراکسیز کو روک دے، اگر ایسا نہ کیا تو ہم دوبارہ پوری قوت سے حملہ کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، بولے ایران نے مذاکرات کی میز پر سنجیدگی نہ دکھائی تو متعدد آپشنز کھلے ہیں، اگر وہ معاہدہ نہیں کرتے تو ہم ان کا صفایا کر دیں گے۔ آپ نئے حکومت سے گزرنے کی فیس عائد کریں گے، تیل کا 20% حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ ٹرمپ کا اسرائیل پر بھی مایوسی کا اظہار، بولے حزب اللہ کے معاملے پر اسرائیل سے مایوس ہوں، اسرائیل کو لبنان میں عمارتیں تباہ کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا، حزب اللہ کا معاملہ شام کو سونپنے کے قریب ہے۔ امریکی صدر نے جلد برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے مستعفی ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ ہم امریکی دھمکیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بہتر ہے وہ اپنے بیانات میں احتیاط برتیں۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف کا رد عمل، بولے ٹرمپ کو سوچنا چاہیے، اگر ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر ہوتا تو وہ آج مایوسی کی حالت تک نہ پہنچتے۔ اگر کوئی جارحیت ہوئی تو ہماری مسلح افواج جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان ایرانی قومی سلامتی کمیشن ابراہیم رضائی نے کہا، ٹرمپ کی دھمکیوں اور بھڑکوں کی تاثیر ختم ہو چکی ہے، آپ تو دوران جنگ ہرمز کا کنٹرول نہیں سنبھال سکے۔ ایران اپنا یورینیم افزودگی کا حق نہیں چھوڑے گا، امریکہ کو آخرکار ہمارے یورینیم افزودگی کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تہران میں تقریب سے خطاب، بولے واشنگٹن کا مطالبہ ہے ہم جوہری ہتھیار حاصل نہ کریں، ہم لکھ کر دے چکے کہ جوہری ہتھیار نہیں چاہتے۔ ایرانی عوام کے دلیرانہ موقف پر دشمن تسلیم کر چکا کہ وہ ہمارے حقوق کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یقین ہے مذاکراتی عمل کے ذریعے ایرانی عوام کے حقوق کا دفاع ہوگا، پابندیوں کا خاتمہ اور منجمد فنڈز بحال ہوں گے۔ قاہرہ میں پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکش وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس، اسلام آباد MOU کے نفاذ سے متعلق گفتگو کی۔ مشترکہ بیان میں فریقین نے مذاکراتی عمل کا اگلا مرحلہ جلد مکمل کرنے پر زور دیا۔ شرکا نے مذاکرات، سفارتکاری اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کا عزم دہرایا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکہ ایران کو 47 سال بعد مذاکرات کی میز پر بٹھایا ہے، حتمی نتائج کے حصول کے لیے تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ کی مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے مشترکہ ملاقات۔ مصری صدر نے پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ سفارتی کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ سے بھی ملاقات، سیاسی، اقتصادی، دفاعی، صحت اور ادویہ سازی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم
ट्रम्प दौरा मिस्र मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। फ्री कैन जंग नहीं चाहते, मुज़ाकरात में सिर्फ इसराइल रुकावट है। अमन मुज़ाकरात के लिए एक समत का तयन कर लिया गया है। साबिक सफ़ीर एजाज चौधरी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, ट्रंप ने कहा इसराइल को हम रोकते हैं, ईरान हिजबुल्लाह को रोके। ईरान एटम बम बनाना चाहता तो 2018 के बाद बना सकता था। इसराइल चाहता था कि ईरान की अरब ममालिक से जंग शुरू हो जाए। इसराइल के दिन पूरे हो गए। ईरान पर पाबंदियां इंसानियत के खिलाफ हैं। इसराइल ने अमन मुज़ाकरात के दौरान सीज़ फायर मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। सेहोनी फौज की लबनान में अंधाधुंध और वहशियाना बमबारी, 32 लबनानी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रिहायशी इलाकों पर हमलों से कई घर मलबे का ढेर बन गए। लबनान की मारूफ माहिर माहौलियात मोना खलील भी इसराइली हमले में शहीद। मोना खलील समुद्री कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमायां काम कर रही थी। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का अमल तेज़ कर दिया। सेहोनी फौज के हमलों से अल जज़ीरा के कैमरामैन समेत 10 अफराद शहीद। गजा सिटी में इसराइली ड्रोन हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का पहला इजलास आज सुबह होगा। 9 मुंतखब 30 मेंबरान असेंबली हलफ उठाएंगे। कायदे ऐवान, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अमजद एडवोकेट को वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत साजी पर इत्तफाक किया। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन और डिप्टी स्पीकर का मनसब मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। गवर्नर का ओहदा भी नून लीग के पास होगा। हिजबुल्लाह ने लेबनानी हुकूमत और अमेरिका के मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। कहा वाशिंगटन में लेबनानी वफ्द पर अमेरिकी शराइत कबूल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। नाम निहाद मुज़ाकरात का मकसद लेबनान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाना है। हिजबुल्लाह ने लेबनान से मुकम्मल और गैर मशरूत इसराइली इनखला का मुतालबा दोहराया। बरतानवी हुक्मरान जमात में शदीद इख्तिलाफात। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। मेकरफील्ड ज़िमनी इंतखाब में कामयाब होने वाले एंडी बर्नहम लेबर पार्टी की क़यादत संभालने के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। खबर एजेंसी ने दावा किया है कि केयर स्टार्मर ने वुज़रा, मुशीरों, डोनर्स और ट्रेड यूनियन रहनुमाओं से इस्तीफ़े पर मुशावरत कर ली। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाका। कतरी वज़ारत दाखिला के मुताबिक धमाका रास लखान सरहदी इलाके में वाक़ एक फैक्ट्री में तकनीकी खराबी के बायस हुआ। वाक़े के बाद सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल को काबू में ले लिया। हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ, ना ही किसी किस्म की गैस या दीगर मवाद की इखराज की इतला मिली। धमाके की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि इसकी गूंज बहरेन तक सुनी गई। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाका।